آج جس زمین پر ہم انسانوں کا راج ہے، اسی زمین پر 14 کروڑ سالوں تک ڈائناسورز نے راج کیا ہے۔ ان ڈائناسورز کی بہت سی قسمیں تھیں، جن میں سے کچھ زمین پہ چنگھاڑا کرتے تھے اور کچھ کا آسمانوں پہ بھی راج تھا۔ ان میں سے کچھ گوشت کھاتے اور کچھ گھاس اور پتے۔ ان کے ٹائم پہ سب سے خونخوار جاندار ڈائناسورز ہوا کرتے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیں۔ آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کا موسم آج کے ٹائم کے موسم جیسا ہی بہت خوشگوار تھا۔ تمام جانداروں کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے ہولناک خاتمے کا فیصلہ 10 کروڑ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دراصل 10 کروڑ سال پہلے ایک بڑا ایسٹرائیڈ جو اسپیس سے تیزی کے ساتھ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، اور یہ ایسٹرائیڈ مریخ کے قریب ایسٹرائیڈ بیلٹ میں ایک موجود بہت بڑے ایسٹرائیڈ سے ٹکرا گیا، جس سے اس بیلٹ میں موجود بڑے ایسٹرائیڈ نے اپنا رخ بدل لیا۔ 20,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے زمین کی طرف کھینچا چلا آنے لگا۔ جب یہ ایسٹرائیڈ ہماری زمین سے 3,84,000 کلومیٹر کی دوری پر تھا، تب ہو سکتا تھا کہ یہ زمین پر موجود زندگیاں ختم نہ ہوتیں اور اتنی بڑی قیامت اس وقت کے جانداروں کو دیکھنے کو نہ ملتی۔ اگر زمین کی طرف بڑھتے اس ایسٹرائیڈ کو چاند کا سامنا کرنا پڑتا، تو جیسا کہ اب تک ہوتا چلا آیا ہے، لاکھوں کی تعداد سے بھی زیادہ بار ایسا ہو چکا ہے کہ جو ایسٹرائیڈ زمین کی طرف آنے لگتا ہے وہ چاند سے ٹکرا کر وہیں راستے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کا ثبوت چاند پر بنے بڑے بڑے ہول لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے۔ لیکن اس بار قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہ ایسٹرائیڈ حیرت انگیز طور پر چاند کے بہت قریب سے گزر گیا۔ زمین کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا یہ ایسٹرائیڈ جب زمین کے آربٹ میں آیا تو کشش ثقل کی وجہ سے اس کی سپیڈ 70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی، اور یہ ایک بہت بڑے آگ کے گولے میں بدل گیا۔ اس ایسٹرائیڈ کی سپیڈ اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اس نے اٹلانٹک اوشن صرف 4 منٹس میں پار کر لیا تھا۔ اس جلتے ایسٹرائیڈ کی چمک اس قدر تیز تھی کہ اس گولے کو دیکھتے ہی زمین پر موجود ڈائناسورز اندھے ہو کر گرنے لگ پڑے، اور یہ ڈائناسورز اس ایسٹرائیڈ کی شدید گرمی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد یہ ایسٹرائیڈ میکسیکو کی کھاڑی کے نزدیک زمین سے ٹکرا جاتا ہے، جس سے لگ بھگ 35,000 ڈگری سیلسیس کا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ آج کے 10 ہائیڈروجن بم سے بھی زیادہ زوردار تھا۔ جس جگہ یہ ایسٹرائیڈ ٹکرایا وہاں 180 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا ہول بن گیا۔ اس ہونے والے دھماکے کی وجہ سے زمین کی کروڑوں ٹن دھاتیں آسمان کی طرف چلی گئی، اور ساتھ ہی زمینی میٹل اور پتھر دھول میں بدل گیا اور آسمان پر چھا گیا۔ لگ بھگ 17 منٹس کے بعد اس ایسٹرائیڈ کا زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے دنیا کی پلیٹس اپنی جگہ سے ہٹ گئی، جس سے ہماری دنیا کے چاروں طرف زوردار زلزلے آنے لگے۔ ان زلزلوں سے زمین کے بڑے بڑے آتش فشاں پھٹنے لگے، جس سے ڈائناسورز اور باقی جانداروں کا خاتمہ تیزی سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان دھماکوں سے ریڈیئیشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جاندار گرمی کی وجہ سے جل کر راکھ ہونے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی سمندروں میں بڑی بڑی لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ ہی منٹس میں یہ لہریں طوفان میں بدل گئی، اور ان سمندری طوفانوں نے دنیا پہ تباہی مچانا شروع کر دی۔ اس قیامت سے ابھی تک اڑنے والے ڈائناسورز اپنی جان بچائے ہوئے تھے، لیکن یہ تو ابھی اس بھیانک تباہی کی شروعات تھی۔ لگ بھگ 40 منٹس کے بعد دھماکے کی وجہ سے جو دھاتیں آسمان کی طرف چلی گئی تھی، وہ کشش ثقل کی وجہ سے واپس زمین کی طرف آگ کے گولوں میں بدل کر برسنے لگی، جس سے اڑنے والے ڈائناسورز کا بھی خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں دھول سے بھرے طوفان دنیا کے چاروں طرف چھا گئے، جس سے سورج کی روشنی کا زمین تک پہنچ پانا ناممکن ہو گیا۔ ایکسپلوژن کے 90 منٹ بعد دنیا کا درجہ حرارت 200 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا، اور جو ڈائناسورز اس ایکسپلوژن سے کوسوں میل دور تھے، وہ بھی اس گرمی اور ریڈیئیشن سے اپنی جان نہ بچا پائے، اور دنیا کی تقریباً 90% جانداروں کی قسمیں پوری طرح ختم ہو گئی تھیں، جن میں ڈائناسورز بھی شامل تھے۔ گرم ہواؤں کا درجہ حرارت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سارے پیڑ پودے جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور جو چھوٹے جانور بچ گئے تھے ان میں سے بھی کچھ کو صحیح خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑا۔